میں کو آ کے سوڑ کتنا ویسے میں آخیا میں اپنے خیمے پہ ویسے فرودگاہ اتنا رہ پیانا منا دیوی جن جگہ دی ٹھکانا میں کو آخیا سے زندگی کا پتہ کونی پتہ نہیں ہوتا گوائیں سکتے ہیں کہ نہیں نفلی شکرانے دیا پڑی ون ہر کوئی تو حج نہیں کرے گا کوئی حج کرے گا اہم مناسب پورے ہو گئے تیرے ایک شکرانہ ہی تھی کرچا کیونکہ ترتیب والے جنہیں ضروری مناسب پورے ہو گئے منا تے مزدلفہ تے عرفات تک دے جڑے اہم مناسب پورے ہو گئے اج دے نہیں دے ہن ویسے طواف زیارت واسطے لیکن پتہ نہیں خیمے تک ونجن زندگی مہلت لیندی ہے کہ نہیں ہے لہذا سجدہ کا بزر چاہیے ونی تھوں شکرانہ اللہ کی بارگاہ اور یہ ذوق ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی گال مکمل کر کے نا اگلی گال درمیانی چاہیے اور بازی کرے نا آپ فرمانے نے آخری گال کی تیسرا میں آ گیا تم تو حجام تک کرنے ادا سیانا کی تو تھی ہیں میں سینہ کھول لیتے ہیں تو کہا کہ یہ کو حجام تک کہنا شام میں عطائی میں ابی رباح دے قدم اج پاندا ہوگا سبحان اللہ وہ دے قدم اج پانا جے رنگ کا کالا ہے چہرے کے داغ ہاتھی کم نہیں کرنا پیر ہی کم نہیں کرنا غلام بھی ہے تے اجمی بھی ہے لیکن علم نے اس کو دولتاں تے وہ قیمتاں وہ مول پا چھوڑے نہیں رہنے انہیں سارے عربی میں انہیں قدمہ چیتے سارے عربی میں انہیں قدمہ امام صاحب دا وہ شکرانے علی گال عرض کرا جا امام ابو عبداللہ سیمری نے آپ نے ذکر خیر دے کتاب لکھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایک واقعہ لکھے ایک بندہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ کو عرض کی تھی حضور میں گھر نہیں خزانہ پورائی کوئی سونا چھونا آئی میں کتنی اس کو پور رکھے دفن کر رکھے ان جھا بھول گئی ہے پتہ نہیں کتنا دفن کی یہ مسئلہ پوچھنا ہے امام صاحب کھلن لگ گئے آپ نے فرمایا یہ کوئی فقہی مسئلہ ہے جو میں نے سب قرآن حدیث کی روشنی دی اپنے دماغ کے زور دے یاد کر یاد آوے سی کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں جو میں نے سب کی چوٹی کیا ہو یہ تو حافظے دی گال ہے تو یاد کر کوشش کر وہ بندہ رومن لگ گیا رومن نالی بہت سارے مسئلے حل تھے ایک آنج بھی 80 سال کے گناہ معاف کرا ہے یا گناہگار ہے لیکن منیندے جو گناہگار واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم جڑا گناہگار ہے لیکن چھڑا من گیا جو گناہگار فرمایا مننا نے جڑے کوئی اثر گناہ تے مرا نہ سو سچی توبہ نہ رسا اپنی بارگاہ کی اللہ یہ رونا لگ گیا نا امام صاحب نے فرمایا اچھا رو نہیں گھر لگا بھائی کفتہ دی نماز پڑھ گئے نا تم سلے کے کھڑ ہوئے سلے کے کھڑ ہوئے پوری رات سلے لیلہ کلہ پوری رات اللہ کی بارگاہ کھڑ ہوئے لیکن مسئلے حال اسے کھولے دیا کہنے کو جانا چلا گیا یہ صبح ہوئی نا کھلدا کھلدا حضرت امام اعظم کی خدمت ہی چاہتے فرمایا کیوں مسکرا دعوت عرض کی تھی سونا تو سن آکے پوری رات جاگا ہے میں تہارے ربع نہیں چوتھا حصہ بھی نام جاگا رات دا کہ میں کو یاد آ گئی کہ میں کہے کونے سے دفن کی تائی خزانے فرمایا ول کیا کی تھی بابا تو رکعت دی جو نام کو پورا کی تھے تبا تو کہیں شہی کو حوالہ سنبھال کے اتھا یہ خزانہ موجود ہے اس کو کھٹم وقت فرمایا خزانہ مل گئی ہے فرمایا وقت کیا کی تھی کے بعد سم پیا کل اور نائی یا امام سے رونا لگ گیا اس آخر بعد سم پیا فرمایا فقیرہ جاگن میں لذکر تو ہم شروع تھے یہ نے جاگنا ہے اسے نے سم پیا پہلے تو غلظہ اٹھائی کھڑی آنتے ہون تو شکری جاگنا ہے اولا نسخہ تو پوری رات جاگنا تھا ہی تو کتنا رحیم تے کریم ہے تے میں کو پوری رات کیا چوتھے حصے دے وچ مسئلہ حل کر فرمایا ہون تو شکری جاگنا ہے پوری رات جاگر کے مزے تو ہن شروع تھے لئن شکرتم لازیدنکم حاضر محترم حضرت محمد ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مکہ دا مرجع خلائق حضرت عطاء بن ابی رباح وہ کوئی تھے یمن کا کون ہے یمن میں حضرت طاؤس بن کیسان رضی اللہ عربین کے اجمین وہ بھی اجمی آزاد کے غلام وہ بھی غلام اس کے بعد وہ مصر آتا ہے مصر دے وچ کون ہے بڑا عالم وہ آدھے مصر دے وچ حضرت یزید ابن ابی حبیب عربی کے اجمی آزاد کے غلام وہ بھی غلام شام وچ کون ہے حضرت مکحول عربی کے اجمی یعنی ایک مرجع خلا یہ
مراجع کی حیثیت رکھتے انہاں علماء دے نام چلتی ہے تابعی امام مقبول جے سندھی نسل سندھی و نسل سارے سندھ ہے اس واسطے امام زاہبی نے لکھا ہے وہ تا تے تا دا فرق نہیں کر سکتے چونکہ بڑے تھی کہ جو عرب جو گئے لہٰذا وہ جڑے مخارج ہوندے عربی دے صحیح نہ لیکن علم دے مراجع دی حضرت امام مقبول اس کے بعد کوئی نہ بھی خراسان وچ کون ہے خراسان طحاق بن مزاحم عربی کے اجمی وہ بھی اجمی یہ صوبہ کے نام کیا جائے پورے پورے صوبہ آزاد کے غلام وہ بھی غلام اس کے بعد الجزیرہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا ٹگریس اور یوفریٹس کے درمیانی علاقہ تقریباً 1.5 لاکھ کلومیٹر تے مشتمل مربع کلومیٹر مشتمل یہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ قوم نوح کا علاقہ اتھا اس کو سارے یہ مورخین الجزیرہ اس علاقے عراق اور کئی ممالک اردن وغیرہ اتھا کون ہے مرجع خلائق میمون بن مہران عربی کے اجمی وہ بھی اجمی آزادی کے غلام میں وہ بھی غلام ایک شہر بصرہ دے وچ کون ہے حضرت حسن بصری حسن بن ابی رضی عربی کے اجمی وہ بھی اجمی آزاد کے غلام وہ بھی غلام دو شہر ترے ست عربیہ ایک مدینہ تے ایک کوفہ مدینہ طیبہ حضرت سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ دے شاگرد بھی ہیں تے داماد بھی ہیں اور دوسرے کوفہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ وہ عربی باقی تمام صوبہ دے وچ علم دا علم دیاں واقعی وہ اجمیاں دے ہتھیں بن چکی عبد الملک بن مروان نے یہ سارا سنا نا آخر تے انہیں نام چاہے نا عربی دا آخر شکر ہے کتے عربی دا نام چاہیے ورنہ میری تا روح نکلنا دیئے جیسے کوئی سیاست گیم کی سے سارا علم انہاں دے بیٹھے اللہ تعالیٰ قرآن ایک توجہ فضیلت دی علم کو آکھے اسنو اس مطلب پگا انہاں دے سیر تیواج رکھیاں سے ساری اور اس کے بعد تو سریکھو اے محسنین ایک پوری امت دے ایک کہہ سجڑ نے مقالہ لکھے حضرت صاحب تشریف فرمائنوں کو سارے مقالے پہنچے پہ انہیں جا دے دکھاؤنا لے میں دکھاؤنا لے میں لیکن دولت موجود ہے انہیں جنہیں غلام مجتہدین انہا یا غلام خصوصاً راویان حدیث انہوں نے پورا مقالہ ہے پھر بے بار لگ دے کہ سارے غلامہ دیاں انہا دنیا دے کاغذن جنہیں بے قیمتے لوگاں علم نے ساریاں پگائی خیر دیاں تے فضیلت دی انہوں کو عطا فرمایا حاضر محترم آج بھی یہ پگا انہاں صراط آزم دیا لیکن اخلاص نہ آخری گال عرض کر چھوڑا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ دے وچن اور فتح المغیث دے وچ ایک بندہ آیا بصرہ دے وچ مسئلہ پوچھن واسطے عربی ہے لوگوں کو آپس میں کہے سیانے جانے دا پتہ رسوا آدھ پڑھا نہ ہویا پورا پڑھا ہویا انہاں آ کے حسن بصری دے لگا ہویا وہ دیہاتی تو آیا دیہات لینگویج کانشس کو ہونے دیہاتی جاؤں ہمارے زبان دا ذرا اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی تو کچھ بھی عربی ہے کہ اجمی انہاں کہے دا اجمی اس آگے قرآن عربی ہے حدیث عربی ہے دیس عربی ہے ایسا اجمیاں کو پوچھو سب کو قرآن سمجھاؤ یہ حدیث سمجھاؤ اس آگے تے عن عالم پوچھے تے آگے بھی زیادہ پڑھا لکھا رسو تے عربی اجمی تے نہیں پوچھا اگر زیادہ پڑھا لکھا پوچھنے عالم پوچھنے تو نہیں ہو جانے تو جان کے تیریاں زبانہ جانے اصل دسی گھڑے کو سیانے دیا علم دینا اس آخر اس کو کیوں دوسرا سردار بنایا انہوں نے سردار بنایا بھی سے سردار بناونا بھی ہے سب یہی مجبوری ہے بے مجبوری یہ ہے سادہم بے احتیاجہم الى علم ہی وعدم احتیاجہی الى دنیا مسئلہ یہ ہے یہ ہے فیض یافتہ حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ یہ فیض یافتہ ہی انہوں نے علوم دے گی تھی انہوں نے سارا ترائے سلسلہ لیا قادریہ چشتیہ سوگردی فیضان حضرت علی دے بعد این فقیر تقسیم کی دے ساری دنیا اور ایک بڑی ہستی ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعزاز پوری یعنی تاریخ آل بیت کے ادھار اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا پورا نور چاہے علمی آئی ہے چاہے روحانی اور برایت کا فیض ہے اگر کوئی ہکو جانا بولو نا جب تے سارا علم اکٹھا تھی ہوگے ساری روحانیت اکٹھی تھی ہوگے ساری ولایت اکٹھی تھی ہوگے کہ بس دنیا دے سارے سلسلے تقسیم تھی ہوگے وہ ہستی دنا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ وہ سلسلے دے شجرہ الگ ہے طریقت دے لوگ الگ ہیں سلسلہ علی نقشبندیہ دے الگ ہے چونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات گرامی تک منتہی ہو لیکن ایک ہستی ہے یہ سارے سلسلہ جانتی ہے وہ ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ حضرت ابو بکر کا فیض حضرت سلمان فارسی
سلمان فارسی کا فیض حضرت محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر دے پوترے دو انہوں دا فیض حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیونکہ محمد بن ابی بکر امام جعفر صادق دے قاسم بن محمد بن بکر قاسم بن محمد امام جعفر صادق دے نانے بھی ہیں تے استاد بھی ہیں اور بیا فیض تریہاں سلسلہ دا امام حسن بصری کو اور اپنے بابا جی صحیح کو حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ باب مدینہ العلم اور باب مدینہ الحکمہ دا تمام علم امام باقر تک امام باقر دا امام جعفر صادق جیسے تمام علوم نبی ذاتی کی کٹھے ہوئے تمام ولایت اکٹھی ہوئی ہے مدینہ دے شاگرد ولایت کی سلسلے ہو گئے اور علم امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک یعنی اہل سنت دو امام بے دو امام انہاں اماموں دے شاگرد امام شافعی دے امام احمد بن حنبل لہذا اگر ہکو استاد ساری دنیا دا اکٹھا کیتا وجے تو دا نام ہے امام جعفر صادق علم دا بھی استاد ہے روحانیت دا بھی استاد ہے